السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی 155 آیتیں 155 آیتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 180 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل کے ایپیسوڈ میں یا پھر لگاتار 3 ایپیسوڈ سے اللہ رب العالمین جنگ احد کا تذکرہ ان ڈیٹیل میں بیان کر کے بہت زیادہ پیغامات ہمیں دے چکا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی جنگ احد کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ طریقوں سے بیان کر کے الگ الگ میسیجز دنیا والوں کو، قیامت تک آنے والوں کو دے رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا میسیجز ہیں جو اللہ آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے ہمیں دینا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں فالو کریں گے، اپلائی کریں گے، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 156۔ اللہ کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح مت ہو جانا۔ قالوا لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرے زمین میں، او کانوا غزا، یا اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑے، جہاد کرے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ہماری بات مان لیتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ اللہ رب العالمین اس بات کے ذریعے ان کے دلوں میں حسرت کو ڈال دے، شرمندگی کو ڈال دے۔ واللہ یحیی ویمیت، حالانکہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین ہی دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ یہ ہوا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ آیت بھی جنگ احد کے تعلق سے اتری ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر صحابہ کرام کو منافقوں کے اس عقیدے سے روک رہا ہے، جو عقیدہ کیا تھا؟ ہمارے پاس ہوتے تو بچ جاتے، جنگ میں گئے تو قتل ہو جاتے۔ عقیدہ کیا تھا ان کا؟ انہوں ہمارے پاس رہتے تو بچ جاتے تھے، جنگ میں جا کو قتل ہو گئے۔ اللہ صحابہ کرام کو اس عقیدے سے دور رکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ غلط ہے ان کا، اور دوسرا یہ عقیدہ بزدلی کی علامت ہے، ڈرپوکی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو کبھی ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی نے کہا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من مؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن جو ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو، یہ بہتر ہے اور اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک کمزور مومن کے بدلے۔ تو لہٰذا کبھی ایک مومن کو ڈرپوک بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان منافقوں کی بات مانو گے تو آپ کے اندر بزدلی آ جائے گی، ڈرپوکی آ جائے گی، اور آپ اپنے کافروں سے، اپنے دشمنوں سے ڈر جاؤ گے۔ جبکہ اللہ نے کہا، جبکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھئی زندگی اور موت کا تعلق میدان جنگ سے ہے ہیچ نہیں۔ جنگ کے میدان سے مرنا جینا اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، بلکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو، اے مومنو، جنگ کے میدان سے منافقوں کی بات مان کر
پیچھے مت رکھو بلکہ آگے بڑھو. اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے جب میدان جنگ میں تو وہاں پر موت تمہیں آ کر ہی رہے گی. اگر تمہاری موت تمہیں تمہارے بستروں میں لکھی ہوئی ہے تمہاری موت وہاں پر آ کر ہی رہے گی. جہاں پر اللہ نے تمہاری موت لکھا ہے وہاں پر تمہاری موت آ جائے گی. تو لہٰذا موت کو جنگ سے کمپیئر کر کے کبھی اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے جنگ سے پیچھے مت رہ جانا. آگے بات سمجھ میں، اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا. اب اس کے بعد آیت نمبر 157 اللہ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ اگر تم قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او متم یا مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی سی رحمت اور اس کی مغفرت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ منافقین جنگ چھوڑ کو اپنا بزنس میں جو بزی ہو کو پیسے کماتے ہیں نا، یہ پیسے اس مغفرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو مغفرت کے میدان جنگ میں شہید ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس ملتی ہے. اے بات سمجھ میں. اب آگے دیکھو اللہ بولتے ہیں آیت نمبر 158 وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. ہاں اگر تم مر گئے یا قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ آنا تو تمہیں ہمارے ہی پاس ہے، چاہے مر کر آؤ یا جنگ میں شہید ہو کر آؤ. دنیا کا بدلہ تمہیں آخرت ہی میں ملنا ہے. اگر وہی مرنا تمہارا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اسلام کی خاطر اگر تم مرو گے تو اللہ رب العالمین کے پاس بہتر بدلہ پاؤ گے. تو لہٰذا دیکھو آنا تو تمہیں ہمارے ہی پاس ہے، کیسا بھی آؤ، لیکن وہ آنا تو ذرا اچھا بنانے کو آ جاؤ، یہاں اچھا بدلہ تمہیں مل جائے. اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو الگ الگ انداز سے سمجھا رہا ہے. آئیے بات سمجھ میں. اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 159 اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. بڑی بہترین آیت ہے. آیت کو غور سے سنو، سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے نبی یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اگر آپ بدخلق ہوتے، کیریکٹر لیس ہوتے، فَظًّا غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ لوگ آپ کے اطراف کبھی جمع نہیں ہوتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. تو لہٰذا آپ ان کو معاف کر دو، خود بھی معاف کرو، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا بھی کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور اپنے معاملات میں انہیں شامل کر کے ان سے مشورہ بھی لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورے کے بعد، میٹنگ کے بعد جب کوئی فائنل ڈیسیژن تمہارا ہو جائے، جب کوئی فائنل تمہارا کوئی پلان ہو تو اس پلان کو کرنے سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، بعد میں کیا ہے وہ پلان کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. یہ ہو گیا آیت اور یہ آیت کا ترجمہ. اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں. یہ آیت بھی جنگ احد کے تعلق سے نازل ہوئی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہا ہے جن سے غلطیاں ہو گئی، جو پہاڑ سے اتر کو آ گئے، آنے کی وجہ سے جنگ ہار گئے، جنگ ہارنے کی وجہ سے میدان چھوڑ کو بھاگ گئے. یہ غلطی جن جن صحابہ سے ہوئی نا، اللہ بولتا ہے کہ اے نبی آپ ان کو کیا ہے معاف کر دو، خود بھی معاف کرو، مجھ سے کیا ہے معافی بھی مانگو کہ اللہ ان کو معاف کر دے، دعا کرو کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور غلطی ہوئی نہ بول کو اپنے سے دور کرو نہ کو. ان کو اپنی میٹنگ میں جیسا پہلے شامل کرتے تھے ویسا اپنی میٹنگ میں شامل کرو، ہر چیز کیا ہے ان سے ڈسکس کرو. اس کے بعد ڈسکشن کے بعد، مشورے کے بعد، میٹنگ کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کو آگے بڑھو. یہ آیت کا مفہومی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس آیت کو اپنے سے کمپیئر کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ایک لیڈر کیسے ہونا چاہیے، ایک لیڈر کی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میری ایک کمپنی ہے، میرے نیچے 50 ورکر کام کرتے ہیں. اگر ان میں سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے کسی سے
تو لہٰذا ان کی ہر غلطی کو نوٹ کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ستانا، ان کو پنشمنٹ دینا، ان کو سزا دینا، یہ بالکل ایک لیڈر کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایک لیڈر تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کام والوں کی غلطیوں کو معاف کر کے اچھے انداز میں، بہتر انداز میں انہیں سمجھانے اور سدھارنے کی کوشش کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو ان سے غلطی ہوئی نہ بول کو ناراض مت ہونا، ان سے غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، جو غلطی نہ کرے وہ انسان ہی کیا، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، تو ذرا دل بڑا کر لے کو ان کو معاف کر ڈالو، اس کے بعد کا جو آؤٹ پٹ آتا ہے نا، جو نتیجہ، وہ آپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس سے۔ کبھی اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھو، اپنے نیچے جو کام کرتے ہیں نا، کبھی ان کو معاف کر کے دیکھو ان کی بڑی سی بڑی غلطی پر، اس کے بعد ان کے دل میں آپ کی جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو ریسپیکٹ آئے گی نا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنا آپ سے محبت ہو جاتی ہے، اتنا آپ سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی غلطی ہونے کے بعد بھی ہمارا مالک، ہمارا باس، ہم نے ڈانٹنے کے بجائے معاف کر دیا، تو کتنا بڑا دل والا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی سے ہٹ نہیں کرنا، کبھی سے تکلیف نہیں پہنچانا، بول کے ان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا لن فضوا من حولک، سارے کے سارے صحابہ کرام کیا ہے، جیسی معاف کر دی اللہ کے نبی، سب اللہ کے نبی کے قریب ہو گئے۔ تو لہٰذا آپ بھی اگر ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، سارے ورکر آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کا کام اب تک آپ کو ڈر کر کرتے تھے، اب آپ سے محبت میں کریں گے وہ کام۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس پیغام کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ اور دوسرا پیغام کیا؟ غلطی کرے بول کو اپنے سے دور کرو نہ کو، اپنی کمپنی سے انہیں ہٹاؤ نہ کو، بلکہ جیسا پہلے تمہیں اپنے ساتھ ملا لے کو مشورہ لیتے تھے نا، وہی سچ کیا ہے، اب بھی ان سب کے ساتھ مل کر میٹنگ کرو، میٹنگ کے ذریعے اپنے فیصلے کرنے کی کوشش کرو، اپنے پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے اندر ان لوگوں کا رد ہے جو بولتے ہیں نا، بھائی میں گھر کا بڑا، میں سوسائٹی کا بڑا، میں معاشرے کا بڑا، میں کیا بولتا ہوں وہ سننا، میری بات فائنل، میرا ڈیسیجن فائنل، میں کیا بولتا ہوں وہ میٹنگ کرتا نہیں میں۔ ارے بھائی آپ ہوں گے اپنے معاشرے کے بڑے، اپنے گھر کے بڑے، اپنے سوسائٹی کے بڑے، کیا آپ اللہ کے نبی سے بھی بڑے ہیں کیا؟ جب اللہ خود نبی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس معاملے میں قرآن خاموش ہے، یعنی جس معاملے میں ہم کوئی آرڈر نہ دیں، اس معاملے میں اپنے سے ڈیسیزن مت لینا، بلکہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے میٹنگ کر کے ڈیسیزن لینا، میٹنگ کر کے فیصلہ کرنا۔ تو لہٰذا جب نبی کو خود اللہ رب العالمین ایسا حکم دے رہا ہے، تو دنیا کے ہر لیڈر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سے کوئی فیصلہ نہ لے، بلکہ اپنے سارے لوگوں کو جمع کر کے میٹنگ کے ذریعے کیا ہے، فیصلہ لے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد جب فیصلہ ہو گیا، تو جب فائنل باری اس کو کرنے کی آتے ہیں نا، اس وقت کرنے سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لو۔ اس میں بھی کیا فائدہ ہے؟ یعنی جب میٹنگ ہوتی ہے نا، تو میٹنگ میں تھوڑے لوگ اس فیصلے کو مانتے، تھوڑی لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر یہ فیصلہ اگر کرنے کے لیے چلے گئے، اس فیصلے پر اگر عمل کرنے کے لیے چلے گئے، اگر یہ فیصلہ کامیاب ہو گیا تو سب خوش، اگر یہ فیصلہ ناکام ہوا، اگر یہ پلان ورک آؤٹ نہیں ہوا، تو انہوں تو ڈس اپوائنٹ ہوتے، سوچ کو نا، یہ پلان کرنے والے جو اس کے مخالف تھے، دیکھو اگینسٹ میں، اس کے خلاف میں، انہوں کیا بولتے؟ ہماری بات سنے رہتے تو یہ پلان آج فیل ہوتا نہیں تھا، ہماری بات سنے نہیں ہے، ہماری بات مانے نہیں، ہماری بات کو ویلیو دیے نہیں تمہیں، جس کی وجہ سے آج بھگتو تمہیں خود، اوپر سے پنچ کرتے، آ کو چباتے رہتے، بالکل منافق بولے دیکھو جنگ میں ہماری بات سن کو مدینے میں رکے نہیں، جنگ میں گئے، جا کو اپنی جان ہلاکت میں ڈال کو شہید ہو گئے، ہماری بات سنے رہتے تو زندہ رہتے تھے، ہماری بات نہیں سن کو مر گئے، بالکل منافقوں کی بات یہ۔ ہماری پلاننگ مان لیتے تو کامیاب ہوتے، ہماری پلاننگ نہیں ماننے سے تمہیں کیا ہے، کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو لہٰذا اللہ یہ چیز بھی نہیں آنا بول کو کیا بولیا، جیسی پلاننگ ہوتی سب کے سامنے کیا بولنا، اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے، ہمارا کوئی بھی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، بس ہم نے پلان کیا ہے، اس پلان کو سکسس کرنا یا فیل کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، سکسس ہوا تو ہم سب خوشی منائیں گے، ہم سب یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا بھی یہی پلان ہے جو ہمارا پلان ہے، اگر یہ پلان کا ناکام ہو گیا
تو ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کو کیا ہے برا بھلا نہیں بولے گا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا نہیں تھا، اس لیے پلان نہیں ہوا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تب سارے لوگ معاشرے میں امن شانتی قائم رہے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت لا کر کے صحابہ کرام سے جب غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو سامنے رکھ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اگر لیڈر ہو تم، لیڈر ہونے کے ناطے سامنے والوں کی غلطی کو معاف کر کے ان کو سدھار کر کے اپنے ساتھ ان کو شامل کرنا، اپنی میٹنگ میں ان کو شامل کرنا، میٹنگ کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا اس فیصلے پر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا، اگر وہ فیصلہ کامیاب ہوا تو ٹھیک، اگر ناکام ہوا تو وہ لوگ جو اس کے خلاف میں تھے میٹنگ کے اندر، وہ لوگ خبردار ان منافقوں کی طرح کبھی مت کہنا کہ ہماری بات مان لیتے تو سکسس ہوتے تھے، ہماری بات نہیں مان کو فیل ہو گئے، ایسا بالکل نہیں بولنا، کیونکہ سکسس فیلئر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ شاید کہ آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیکھو آیت نمبر 160، اللہ کہتا ہے ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر جیت نہیں سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وان يخذلكم، اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اس کے بعد کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ یعنی اللہ کیا بولتا ہے؟ اللہ جس کا ساتھ دے کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے پوری دنیا مل کر بھی اس کو جتا نہیں سکتی۔ تو لہٰذا مومنوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، ہر حال میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ کامیاب ہو گئے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اگر ناکام ہو گئے الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال ہمارے لیے بہتر ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 161، اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی بھی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، کسی بھی نبی کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی خیانت کرے گا دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن وہ خیانت کو اٹھا کر لائے گا اپنے اوپر۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اللہ رب العالمین ہر انسان کو جو بھی اس نے کمایا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اچھائی کا بدلہ اچھائی، برائی کا بدلہ برائی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، یعنی نہ نیکی کو کم کرتا ہے نہ برائی کو بڑھاتا ہے، بلکہ جتنا کرے تھے اتنا ان کے حساب سے اللہ رب العالمین ان کو دے دے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب یہ آیت بھی جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں اتری ہے، جنگ احد کے بارے میں اتری ہے۔ اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں ہم اس کا۔ 50 صحابہ کرام جو پہاڑ کے اوپر سے اتر کو آئے، دیکھو ان کی سوچ کیا تھی، ان کی نیت کیا تھی۔ اگر ہمیں نہیں گئے تو پورا کا پورا مال غنیمت ہمارے دوستاں اٹھا لیتے، ہمارے ساتھیاں اٹھا لیتے، ہم نہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملتی، تو لہذا چلو جا کو مال غنیمت اٹھا لیں گے۔ تو اللہ بولتا ہے کیا میرے نبی کے فیصلے پر تمہیں ذرہ بھی بھروسہ نہیں تھا کیا؟ کیا تم نے ایسا ارے جب کسی بھی نبی کے لیے خیانت ممکن ہی نہیں ہے تو سارے نبیوں کا سردار، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سارے نبیوں کا سردار میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ وہ خیانت کریں گے تمہارے ساتھ؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ وہ تمہارے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ ارے مال غنیمت سارا کا سارا انہیں دے کر آپ کو کیسے بے مال کریں گے، آپ کے ساتھ کیسے بے انصافی کریں گے؟ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ ارے جبکہ میرا نبی ہی خود تمہیں وہاں پر کھڑا کیا تھا، کیا میرے نبی کو یہ چیز معلوم نہیں ہے کیا؟ بلکہ میرا نبی تو دنیا میں انصاف کا پیغامبر ہے، انصاف کو پھیلانے والا ہے، تو لہٰذا انصاف کو پھیلانے والا کیسے بے انصافی کرے گا؟ تم نے سوچا بھی کیسے میرے نبی کے بارے میں خیانت کے تعلق سے؟ تو لہٰذا
اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کرام کو جواب دیا ہے کہ میرا نبی کبھی خائن نہیں ہوتا، بلکہ سارے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے جمع کر کے سب میں برابر برابر کا تقسیم کرتا ہے، نبی کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں جو بھی انسان خیانت کرے گا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپے گا، لوگوں کی امانت کو ناجائز طریقے سے استعمال کرے گا، دنیا میں اگر میرا نبی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن وہ خیانت کو لے کر آئے گا اپنے ساتھ، میں اس کا بدلہ ضرور اس کو دلا کر رہوں گا۔ ایک تو میرا نبی خود کبھی بے انصافی نہیں کرتا، کبھی خیانت نہیں کرتا، ہاں وہ انسان جو خیانت کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کا بدلہ دوں گا، اس سے کیا ہے، میں دلاؤں گا وہ چیز اس کو، رتی برابر بھی کسی کے اوپر میں ظلم ہونے دیتا نہیں۔ تو لہٰذا تم نے سوچا کیسا کہ جنگ احد کے اندر سارا مال ان کو مل جائے گا، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا؟ تو یہ سوچ کبھی تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر، اور دوسری بات اس آیت سے ہمیں، مجھے، آپ کو، دنیا کے ہر انسان کو ڈرنا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمارے پاس کبھی امانت رکھ کر جائے نا، اس کا دھیان رکھیں، اس کا خیال رکھیں، کبھی اس کو مس یوز ہونے نہ دے، کبھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے اندر ایک چیز بڑی فیمس ہے، ہم لیز پر لیتے ہیں، چاہے گاڑی ہو یا گھر ہو۔ مثال کے طور پر میرے پاس گھر ہے لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، سامنے والے کے پاس پیسے ہیں، وہ پیسے کیا ہے، میں لے کر اپنا گھر امانت کے طور پر اس کے پاس رکھتا ہوں کہ بھائی جب میں پیسے لوٹاؤں گا تو گھر مجھے دے دے۔ تو لہٰذا وہ انسان اس گھر کو استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ کر اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر وہ استعمال کر لیا اس گھر کو تو سمجھو وہ خیانت کر رہا ہے۔ وہ اگر اسی وقت جائز ہے جب اس کا کرایہ، اس کا رینٹ مجھے دے گا۔ اگر وہ کرایہ دیے بغیر میرا گھر کو استعمال کر لیا، پھر 2 لاکھ روپے بھی مجھ سے پورا وصول کر لیا، تو اللہ بولتا ہے کل قیامت کے دن میں اس کا بدلہ اسے دلاؤں گا۔ لا یظلمون، رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا ایسے جتنی بھی چیزیں اب تک کرے تھے سو ہو گیا، پاسٹ، سچی توبہ کر لو۔ اگر معلوم ہو کو کرے ہے تو جا کو اللہ کے لیے ان کا کرایہ ان کو ادا کر ڈالو، اگر نہیں معلوم ہو کو کرے ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے گا۔ اب دیکھو آگے آیت نمبر 162، اللہ کہتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ انسان جو اللہ کی رضامندی کی اتباع کرے، یعنی اللہ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، کمن باء بسخط من اللہ، اور وہ انسان جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ اللہ کی خوشی کے لیے کام کرنے والا انسان، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹنے والا انسان، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ بولتا ہے ارے میرا نبی تو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میں خوش ہوتا ہوں، میرے غصے والا کام تو میرا نبی کرتا ہی نہیں ہے، لہٰذا تم نے سوچا کیسا کہ میرا نبی میرے غصے والا کام کرے گا؟ یعنی خیانت کرنا، اس سے تو میں غصے میں آتا ہوں، بے انصافی بالکل پسند نہیں کرتا، خیانت پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والوں پر میرا غصہ اترتا ہے۔ تو لہٰذا تم نے میرے نبی کو ایسا کیسے سمجھا کہ میرا نبی خیانت کر سکتا ہے؟ میرا نبی نہ خود کر سکتا ہے نہ سامنے والے کو کرنے دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے پیغمبر کے بارے میں، ایسے نبی کے بارے میں کبھی تمہارے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نبی کبھی خیانت کر سکتا ہے، کیونکہ میرا نبی میرا ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میں خوش ہوتا ہوں، ہر اس کام سے رک جاتا ہے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، جس سے میں غصے میں آتا ہوں۔ تو خیانت یہ میرے غصے کو بلاتی ہے، تو لہٰذا میرا نبی کبھی خیانت کر نہیں سکتا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی کا ڈیفینس کر رہا ہے، اپنے نبی کا جواب دے رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 163، اللہ کہتا ہے ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اس سے پہلے وبئس المصیر جو ہے نا، اس کا مطلب خیانت کرنے والوں کا، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہ ہے جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا، شاید کہ آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہے آیت نمبر 163، اللہ کہتا ہے ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ رب العالمین کے پاس ان کے درجے ہیں، یعنی انصاف کرنے والوں کے بھی درجے ہیں، خیانت کرنے والوں کے بھی درجے ہیں۔
تو انسان جیسا انصاف کرے گا، جیسا خیانت کرے گا، وہ اس اعتبار سے اپنے درجوں میں رہے گا، کیونکہ خیانت کرنے والے کو آپ نہیں دیکھ رہے، میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ کون دیکھ رہا ہے؟ واللہ بصیر بما یعملون، جو میرا آپ کا دنیا، ساری دنیا کا جو مالک ہے نا اللہ رب العالمین، وہ اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ کون کیسا ہے، کون انصاف پسند ہے، کون بے انصاف ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن کچھ درجے ہیں ان کے، اس درجے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین انہیں بدلہ دینے والا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب دیکھو آیت نمبر 164، اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو آیت کا ترجمہ اور سمجھنے کی کوشش کرو آیت کو۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین کا مومنوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے کہ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ ہوا آیت کا ترجمہ۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، یہ آیت بھی جنگ احد کے تعلق سے اتری ہے۔ اللہ بولنا کیا چاہتا ہے؟ مومنوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بنایا۔ اللہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے نا، سارے نبی انسان ہی سے تھے، انسانوں میں ہی سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلیکشن کیا، ان کو نبی بنایا۔ اگر انسانوں کو چھوڑ کر اللہ فرشتوں کو نبی بناتا تو جیسے دعوت کا کام ہونا تھا ویسے بالکل دعوت کا کام نہیں ہو پاتا، کیونکہ فرشتے انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہی نہیں، انسان کے سوچ کو، انسان کے جذبات کو، انسان کی فیلنگز کو بالکل فرشتے نہیں سمجھتے، کیونکہ فرشتوں کے اندر فیلنگ نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، سو وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ بولتا ہے۔ فیلنگ نام کی چیز ہے نہیں فرشتوں کے اندر، تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا احسان تم پر یہ ہے کہ میں نبی کو بھی، تمہارا جو ٹیچر ہے نا، تمہارے ٹیچر کو بھی تمہی میں سے بنایا، تاکہ تم اس سے مانوس ہو سکو، اس کے قریب ہو سکو، وہ تمہارے جذبات کو، تمہارے خیالات کو، تمہاری سوچ کو، تمہاری فکر کو، تمہاری فیلنگ کو سمجھ کر اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکے۔ کیونکہ ہر انسان ایک ہی طریقے سے، سارے انسان ایک ہی طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، ہر انسان کے سمجھنے کا انداز الگ الگ ہے، ڈھنگ الگ ہے، طور الگ ہے۔ کوئی ایک مثال سے سمجھتا ہے، کوئی دوسری مثال سے سمجھتا ہے، کوئی سیدھے سمجھ جاتا ہے، کوئی بہت ٹیڑھا سمجھتا ہے، بہت زیادہ سمجھانے کے بعد سمجھتا ہے، کوئی بہت جلد سمجھ جاتا ہے، کوئی انسان بہت زیادہ ٹائم کے بعد سمجھتا ہے۔ تو نبی جو ہے نا، ہر انسان کو اس کی ذہنیت کے حساب سے، اس کی سوچ کے حساب سے، اس کی نفسیات کے حساب سے اللہ کے نبی اس کو ٹریننگ کرتے تھے۔ سائیکالوجی جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ساری سائیکالوجی فیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ ایسا ٹیچر نہ دنیا کبھی دیکھی ہے، نہ ہی دیکھ پائے گی۔ اتنے بہترین ٹیچر تھے اللہ کے نبی، ہر فیلڈ میں، چاہے کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھا لو، دنیا کے ہر فیلڈ میں ون آف دا بیسٹ پرسن، ون مین آرمی اگر ہم بولیں تو بھی کم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر چیز میں نمبر ون، ہر چیز میں اعلیٰ و اشرف ابتر، ہر چیز میں بہت آگے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسے نبی کو پا کر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ کسی نبی کو ایسا درجہ نہیں ملا، کسی نبی کو ایسی فضیلت نہیں ملی جو فضیلت کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ تو لہٰذا ایسے نبی کے امتی ہونے کے ناطے اپنی ہر زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں انہیں فالو کرنے کی کوشش کریں، ان کے جیسی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ اس آیت میں کیا بولنا چاہتا ہے؟ دیکھو نبی، تمہارے میں سے بھیج کر میں تم پر سب سے بڑا احسان کیا، وہ نبی آ کر تمہیں پاک کرنے والا نبی، تمہیں سچائی کی تعلیم دینے والا نبی، تمہیں انصاف سکھانے والا نبی، ایسی کوالٹی والے نبی کے بارے میں تم نے یہ سوچا کیسے کہ وہ خیانت کرے گا؟ ارے بھائی، میرا نبی کبھی خیانت کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے وہ بھیجا ہی نہیں گیا ہے۔
میرا نبی تو چھوڑو، کوئی بھی نبی بھیجے نہیں گئے خیانت کے لیے، سب نبی انصاف کے پیغام کے لیے بھیجے گئے، سب انصاف پھیلاتے ہیں، سب شانتی پھیلاتے ہیں، کوئی اشانتی نہیں پھیلاتا۔ اے بات سمجھ میں؟ امید کی آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ نبیوں یعنی انسانوں میں سے ہی نبیوں کا سلیکشن کیوں کیا، فرشتوں میں سے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ فرشتے انسان کی فیلنگ کو نہیں سمجھتے تھے، اور کبھی انسان سے ملنا مشکل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ انسان کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہے آج کے زمانے میں، انسان فرشتے کو کیسے ایکسپٹ کرتا؟ بھائی انسانی ذرا عجیب شکل میں دکھ گیا، ذرا بالان گیلان چھوڑنے کو 4 کلومیٹر دور بھاگیا رہتا اس کو دیکھ کو، ویسے کہ اگر فرشتے کو دیکھ لیا انسان ختم ہوا آن دا اسپاٹ اب۔ ہے بات سمجھ میں؟ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر۔ اب دیکھو آیت نمبر 165، اللہ کہتا ہے اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اولما اصابتکم مصیبہ، جب تمہیں مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، اس سے پہلے تم ان کو ڈبل مصیبت پہنچا چکے تھے۔ جو تمہیں ایک مصیبت پہنچے نا، تمہیں ان کو پہلے ڈبل مصیبت پہنچا چکے تھے۔ قلتم ان هذا، پھر تم نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ قل هو من عند انفسکم، اے نبی آپ ان کو بول دو یہ تمہاری ہی طرف سے ہے، یہ تمہاری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کو سمجھتے ہیں، یہ آیت بھی جنگ احد کے تعلق سے اتری ہے۔ اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ دیکھو بھائی جنگ احد میں تمہیں ہار گئے، ایک مصیبت تم نہ پہنچی، وہ کیا؟ 70 لوگ تمہارے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ مصیبت ایک ہے، لیکن اس مصیبت سے پہلے تمہیں ان کو ڈبل مصیبت پہنچائے، یعنی بدر کے اندر جنگ بدر میں ان کے 70 لوگوں کو تمہیں مار ڈالے، 70 لوگوں کو قیدی بنا لے کو آ گئے، تو ڈبل مصیبت ان کو پہنچائے۔ اس کے بدلے میں انہوں خالی 70 لوگوں کو مارے، 70 لوگوں کو قیدی بنا لے کو نہیں گئے، تو لہٰذا تمہیں ایک مصیبت تم نہ ملی ہے، ڈبل مصیبت ان کو ملی ہے۔ تمہاری تکلیف تھوڑا کم ہے، ان کی تکلیف تم سے ڈبل ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھو اللہ نے کیا کہا، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کہا؟ قلتم ان ھذا، ارے بھئی جیتتی ہوئی جنگ کیسے ہمیں ہار گئے؟ تو اے نبی آپ ان کو بول دو کہ یہ بھی تمہاری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ کیسے غلطی؟ ایک تو پہاڑ چھوڑ کو نیچے اتر گئے، اترنے کے بعد جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، جیسے ہی ان کا اٹیکنگ موڈ میں آ گئے کافر، تو تم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، تو لہٰذا وہاں سے اتر کو آنا ایک نافرمانی، میدان جنگ چھوڑ کو بھاگنا ہے دوسری بڑی غلطی۔ اور اس سے بڑی غلطی کیا ہوئی تھی پتہ ہے؟ جب جنگ بدر ہوئی تھی، 70 لوگوں کو مار کو 70 لوگوں کو قیدی بنا لے گئے تھے نا، تو نبی نے کہا کہ دیکھو اگر ان کو فدیہ لے کو چھوڑے تو بدلے کی آگ میں ہمارے 70 لوگوں کو مارتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فدیہ لے کر ہی ہم چھوڑیں گے ان کو۔ تو اس وقت نبی کلیئر بتا دیے تھے انہوں بدلے میں 70 لوگوں کو مارتے ہمارے۔ تو جب صحابہ کرام کے اسی آپشن کو کیا پک کیے تھے، تو اللہ بولتا ہے بھائی میرا نبی بولا تھا تم نا بدر کے وقت، تمہیں خود اس کو سلیکٹ کیے، تو اب اس میں بولنے کی بات کیا ہے تمہاری؟ قلتم ان ھذا، کئی کو بول رہے تمہیں یہ کیسے ہوا بول کو، کئی کو بول رہے، پہلے تم خود اس کو سلیکٹ کرے نا جنگ بدر کے بعد۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ انسان، یہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ دو غلطیاں، ایک تو جنگ کے میدان چھوڑ کر بھاگے، پہاڑ کے اوپر سے اتر گئے، اور دوسری غلطی کیا ہے؟ جنگ بدر کے بعد تمہیں کرے تھے، اگر ان کو فدیہ نہیں سرکار چھوڑ ڈالتے تو ہو سکتا ہے لوگ بدلے کی آگ میں تم نہ نہیں مارتے، لیکن فدیہ لے کو چھوڑے تمہیں، تو میرے نبی کے کہنے کے مطابق وہ لوگ تمہارے 70 لوگوں کو آ کر مارے۔ یہ بات سمجھ میں؟ شاید کہ آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آگے دیکھو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کی طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جیتی ہوئی جنگ اللہ ہرا بھی سکتا، ہاری ہوئی جنگ اللہ جتا بھی سکتا۔ اب دیکھو آیت نمبر 166، اللہ کہتا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ وما اصابکم، جب تمہیں تکلیف پہنچی، یومن اس دن، التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں بھیڑی، آپس میں لڑی، آپس میں قتال کرے، فباذن اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے تھا، ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے۔ یعنی یہ جنگ ہارنا یہ ایک تو تمہاری غلطی بھی تھی، دوسرا اللہ کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے تھا کہ جنگ تم ہار جاؤ۔
ایک تو تمہاری غلطی، دوسرا اللہ بھی چاہتا تھا کہ تم یہ جنگ ہار جاؤ. کیوں؟ کیونکہ مومنوں کو اللہ پہچان لے. اور آگے کیا ہے دیکھو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ان لوگوں کو بھی اللہ پہچان لے جو تم میں منافق ہے. یعنی جنگ ہارنے کا اصل ریزن کیا ہے؟ تم نہ منافق دونوں کو میں الگ کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے تمہیں منافق کون مومن کون کہنے گا تم نہ نہیں معلوم، سب کو مومن سمجھتے تھے تمہیں، لیکن میں جانتا تھا کون مومن کون منافق. جنگ ہارنے کے بعد میں تمہارے سامنے ان کی زبانوں سے میں کہلوانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں مومن ہے، انہوں منافق ہے. وہ کیسے؟ سامنے دیکھو، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. اے مومنو، اے صحابہ ذرا غور کرو. کیا؟ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب تم نے ان منافقوں سے کہا تعالوا، آؤ آؤ، کہاں؟ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے یا ڈیفینس کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، ڈیفینس کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، سارے منافقوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ واقعی جنگ ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، تمہارے ساتھ مل کر لڑتے. تو اللہ کہتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ اس دن ایمان کے مقابلے کفر کے زیادہ قریب تھے. ان کی زبان سے کافروں والی باتیں نکل رہی تھی، مومنوں والی باتیں بالکل نہیں نکل رہی تھی. اگر مومنوں والی باتیں ہوتی تو یہ بول سکتے تھے جب اللہ، یعنی آگے سمجھاؤں گا میں اس کو، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے یعنی اپنے منہ سے کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، اور ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل میں کچھ اور ہی تھا. یعنی جو دل میں تھا وہ زبان سے بول نہیں رہے تھے، زبان سے تمہاری تعریف کیا کیا کہ تم نہ بول رہے تھے، لیکن دل میں اصل چیز چھپا کو رکھے تھے لوگ. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو بھی یہ چھپا رہے ہیں نا، کتم یکتم مانے چھپانا، جو بھی اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اور تمہارے سامنے اللہ کھول کھول کر بیان بھی کر رہا ہے. اب اس آیت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے، یعنی جنگ احد کے لیے جب سب کو دعوت دیے تو دو میٹنگ ہوئی. جو صحابہ کرام جنگ بدر میں شامل نہیں تھے نا، بڑے جوش میں کیا بول رہے تھے؟ چلو جا کو میدان میں دیکھ لیں گے فیس ٹو فیس ان کو. تو منافقین اکثر کیا بول رہے تھے؟ بھائی میدان میں نکو، ہمیں مدینے میں رک کو ڈیفینس کریں گے، مدینے میں رک کو ڈیفینس کریں گے. لیکن آخر کار ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن لیے اور وہ ٹوپی بھی پہن لیے جو جنگ کے لیے پہنی جاتی تھی، نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق بھی ساتھ میں چلے. عبداللہ بن ابی جیسی مقام شوط پر پہنچے تو وہاں پر کیا اپنے 300 لوگوں کو لے کو الگ ہو گیا. انہیں کیا ہو گیا اور کیا بولا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، برابر اللہ کے نبی کے ساتھ آیا، جیسی دیکھا 300 3000 لوگ سامنے کافراں، انہوں ہے ہزارچ. ارے بھائی 1000 3000 کے مقابلے میں ان کے پاس پورا سامان ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، ان کے پاس تو سارا سامان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے زیادہ تر. تو لہٰذا کیا بولا؟ دیکھو بھائی اگر یہ واقعی جنگ ہوتی، ٹکر کا مقابلہ ہوتا تو ہمیں ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن دیکھو انہوں کا ہمیں کا، انہوں وتے زیادہ ہمیں اتنے کم. تو لہٰذا اللہ کیا بولتا ہے؟ دیکھو یہ منافقوں کی نشانی ہے. اگر ان کی زبان سے اس وقت کافروں والی باتیں نکل رہی ہیں، ڈرپوکی والی بزدلی والی باتیں نکل رہی ہیں، اگر یہ مومن ہوتے تو ابھی قریب میں 1 سال پہلے جنگ بدر ہوئی سو بول سکتے تھے نا، ارے ہمیں تو 1000 ہی، جنگ بدر میں تو جسٹ 313 1000 کے اوپر بھاری پڑ گئے، ارے ہمیں 1000 ہو کو 3000 کے اوپر بھاری نہیں پڑ سکتے کیا؟ ایسی بات بولنے کے بجائے کیا بولتے ہیں؟ انہوں 3000 ہمیں جسٹ 1000 ہی، ان کا ہمارا اصل کمپیریزن ہے نہیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. سو ہمیں الگ ہو جاتے بھائی، ہم نہ سب ہماری بیوی بچے، ہماری جورو بچے، ہمارا بزنس پیارا ہے بول کو 300 لوگوں کو لے کو چپ چاپ پچھلی پتلی گلی پکڑ کو نکلا. کون؟ عبداللہ بن ابی. اللہ وچ بولتا ہے یہاں پر، دیکھ لیے اس دن کیا بول رہے تھے؟ ان کی زبان سے کافروں والی باتیں نکل رہی تھی، مسلمانوں والی باتیں نہیں، بلکہ اپنے دل میں کچھ اور ہی چھپا کر رکھے تھے. وہ کیا؟ ہمیں 300 بھی الگ ہو گئے تو انہیں 700 لوگوں 3000 کا کیا بگاڑ لیتے، جا کو پورے کے پورے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کو ختم ہو کو آتے. انہوں تمہاری موت چاہ رہے تھے منافقین. اب تو یہ بات سمجھ میں. تو لہٰذا میں جنگ کو ہرانے کا اصل مقصد میرا یہی تھا کہ منافق اور اچھے انداز میں تمہارے سامنے منافقوں کو میں ایکسپوز کر سکوں، خود ان کی زبان سے میں کہلوا سکوں کہ وہ منافق ہیں، تم مومن ہیں. اب تو سمجھ گئے جنگ اصل کیوں میں ہرایا، اس کا اصل ریزن یہی تھا.
اب دیکھو آیت نمبر 168 اللہ کہتا ہے الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. الذين وہ لوگ قالوا جو کہے لاخوانهم اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدوا حالانکہ خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود گھر میں بیٹھ کر اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو جنگ کر رہے ہیں، میدان جنگ میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کر لیتے، ہماری بات سن کو ہمارے ساتھ واپس آ جاتے، ہمیں 300 لوگوں کو لے کو جب آیا نا میں، جب تمہیں بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو کیا ہے؟ ما قتلوا قتل نہ کیے جاتے. قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ذرا موت کو اپنے سے دور کر کو دکھاؤ. ارے بھائی موت کا وقت تو میں فکس کر کے رکھا ہوا ہوں، ایک سیکنڈ نہ پہلے آتی ہے، ایک سیکنڈ نہ لیٹ کر کو آتی ہے، سیم اسی سیکنڈ پر جس سیکنڈ پر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے نا، میرا فرشتہ اسی سیکنڈ پر تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ذرا ایک موت کو ڈیلے کر کے دکھاؤ یا موت کو پہلے لا کر دکھاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو لہٰذا اللہ نے منافقوں کو یہاں پر جواب دیا ہے، ان سے چیلنج کیا اللہ نے. اب دیکھو آیت نمبر 169 اللہ دونوں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے، یہاں منافقوں کو جواب بھی دیتا، یہاں مومنوں کو اللہ رب العالمین تسلی بھی دیتا. دیکھو کیسے تسلی دے رہا ہے. آیت نمبر 169 اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ارے تم ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ مر گئے، جو اللہ یعنی اللہ ترجمہ دیکھو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں ایسا گمان مت کرو الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، امواتا یعنی ان کو مردہ مت تصور کرو، ان کو مردہ کر کو بولو نہ کو، بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ وہ ان کے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. دیکھو صحابہ کرام ان کے رشتہ دار تھے نا جو 70 لوگ شہید ہو گئے، بڑے ڈس پوائنٹ ہو گئے تھے، بول رہے تھے کہ ہمارے لوگ ہم سے جدا ہو گئے. تو اللہ صحابہ کرام کے دل کو برقرار رکھنے کے لیے، انہیں ہمت دینے کے لیے کیا بول رہا ہے؟ انہیں مردہ بلکہ مت بولو، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے. یہ حدیث اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے پوچھا کہ اللہ کے پاس وہ کیسے زندہ ہے، کیسے انہیں رزق دیا جا رہا ہے، سمتھنگ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے یہ 70 لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو اللہ نے ان کی روحوں کو نکال کر سبز پرندوں کے قالب میں، جو گرین پرندے ہوتے ہیں نا برڈز، ان کے اندر اللہ نے ان کے روحوں کو ڈال دیا ہے. یہ 70 لوگ پوری جنت میں سیر سپاٹا کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، جنت کی نعمتیں کھاتے رہیں گے، اس کی نہروں پر جا کر بیٹھ کر پانی، دودھ، نہر، شہد سب پیتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ کا جو عرش ہے نا، عرش، اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، گولڈ کی، سونے کی، گھونسلے سمجھو پرندوں کے، وہ لگے ہوئے ہیں سونے کے، گولڈ کے. وہ پوری جنت میں سب کچھ کھا پی کر وہ پرندے اپنے گھونسلوں میں جا کر آرام کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہارے 70 لوگ جو گئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے پاس اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کو مل رہا ہے، VVIP ٹریٹمنٹ ان کو مل رہا ہے. تو لہٰذا کبھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ سامنے بولتا رہے. آیت نمبر 170 اللہ کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں. کون؟ 70 لوگ جو شہید ہوئے نا جنگ احد میں، بہت خوش ہیں. کس سے خوش ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے نا، وہ چیزیں پا کر وہ بہت خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اپنے ان لوگوں کے لیے بھی بہت خوش ہیں. اللہ کی چیزیں پا کر بھی خوش ہیں اور اپنے ان ساتھیوں کے لیے بھی بہت زیادہ خوش ہیں. لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ان سے ان کے پیچھے نہیں ملے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ دیکھو تمہارے لیے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ غم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جب یہ اللہ رب العالمین نے جنگ احد سے جو لوگ شہید ہو گئے نا، سب کے روح نکال کر پرندوں کے اندر ڈال دیا، سارے پرندے پوری جنت میں چکر لگا کر، نہروں پر بیٹھ کر، پانی پی کر، اس کے بعد جب اپنے قندیلوں میں جانے کی جب باری آتی ہے نا، ان کے جو گھونسلوں میں جو سونے کے بنے ہوئے، سبحان اللہ، تو جانے سے پہلے وہاں پر رک کر بولتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں، الذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو اپنے پیچھے ان سے نہیں ملے، اس کا مطلب ان کے پیچھے انہوں بھی شہید ہو کو نہیں آئے، ایک کے بعد ایک شہید ہو کو گئے جنت میں، تو لہٰذا جو لوگ وہاں بچ گئے ان لوگوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں، اتنا زبردست ٹریٹمنٹ ہے یہاں پر، تو لہٰذا کبھی اپنے آپ کو جنگ سے پیچھے مت رکھو، ہمیشہ جنگ کرتے رہو، شہید ہو گئے تو اس سے ون آف دا بیسٹ زندگی تمہیں کبھی نہیں ملتی، وہ تو ایک لمیٹڈ زندگی، تکلیفوں سے بھری زندگی، ارے اس لمیٹڈ زندگی کے مقابلے یہاں پر انلمیٹڈ زندگی، وہ بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ تمہیں مل رہی ہے، تو لہٰذا کبھی اپنے آپ کو جنگ سے پیچھے مت رکھو۔ کاش کہ یہ باتیں ہمارے وہ لوگ سمجھ پاتے، تو اللہ نے کہا کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں ان تک تمہارے پیغام پہنچا دوں گا۔ یہ ساری باتیں کون کر رہے تھے پتہ ہے؟ 70 لوگ شہید ہوئے تھے نا، یہ اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری باتیں کر رہے تھے، یار ہمارے وہ دوستوں کے بارے میں بھی ہمیں اطمینان ہے، ان کو یہ بات معلوم ہو جانا، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کو غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر سب سے بہترین زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ بولا کہ تمہاری یہ بات ان تک پہنچانے کی ذمہ داری میری۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے وہاں پر ان کی میٹنگ ہوئی تھی نا، میٹنگ کے بعد پوری آیتیں اللہ رب العالمین یہاں پر اتار ڈالے، دیکھو تمہارے وہ لوگوں کے بارے میں غم کرو نہ کو، مردے بولو نہ کو، زندہ ہے، انجوائے کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 171، اللہ کہتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اللہ رب العالمین کی نعمت کو پا کر، وفضل اور اللہ کے فضل کو پا کر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ کبھی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر دیکھو یستبشرون 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 فرحین، بار بار اللہ ریپیٹ کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ عربی کی ایک کہاوت ہے اذا تکرر تقرر، جب بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے نا وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے بیچارے اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر، تو اللہ نے ان کی خوشی بیان کر کے ان کے دلوں میں تک اللہ رب العالمین نے خوشی کو بٹھا دیا ہے، ان کے اندر جنگ کا جذبہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھی جنگ میں شہید ہو کر اتنی زبردست زندگی جب وہ پا رہے ہیں تو ہم بھی جب جنگ میں شہید ہو جائیں گے تو وہ زندگی ہمیں بھی ملے گی۔ اسی لیے صحابہ کی پوری سیرت آپ پڑھ لو، شہادت کو گلے سے لگا کر رکھا تھا صحابہ کرام نے، ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے صحابیوں، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تمہارے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے نا، اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ہی کامیاب ہو پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنی جان مال سب لگا دیے تو اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ جیسی تم وہاں پر شہید ہو کر آؤ گے یہاں پر جنت تمہاری منتظر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آگے بات سمجھ میں؟ امید کے ساری آیتیں اب تک سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جلدی آج کا ایپیسوڈ ہم ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھو آیت نمبر 172، اللہ کہتا ہے الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم۔ اللہ کہتا ہے الذين استجابوا لله والرسول، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور ان کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا، من بعد ما اصابهم القرح، انہیں زخم پہنچنے کے بعد، قرح من زخم پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، یعنی زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انہوں نے مانا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے نیک لوگوں میں سے جو نیک ہے، جو نیکی کرے اور اللہ رب العالمین سے ڈرے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت جو اتری ہے نا جنگ احد کے بعد دوسرے دن کا واقعہ ہے یہ، یعنی جنگ احد کے بعد جب صحابہ کرام جنگ کے میدان ہی میں تھے، ٹھیک ہے، جب کافر میدان چھوڑ کر چلے گئے، 70 صحابہ کو شہید کر کے جب چلے گئے تو ایک جگہ تھی حمراء الاسد،
کیا نام تھا اس کا جگہ کا؟ حمراء الاسد جگہ پر پہنچ کر افسوس کرنے لگے، ارے کئی تو چھوڑ ڈال کو آگے کہ ہم پورے صحابہ کو جڑ سے ختم کر ڈالے رہتے تو مصیبت ٹل جاتی تھی۔ تو سارے کے سارے کافر کیا ہے وہاں پر مشورہ کرنے لگے اور یہ پلان کرنے لگے کہ چلو پھر جا کر دوبارہ کیا ہے ہم صحابہ کرام پر اٹیک کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ پیغام جو ہے نا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو ان کافروں کا تعاقب کرے، ان کافروں کا پیچھا کرے جنہوں نے ایسا پلان کر کے دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کئی سارے صحابہ، حالانکہ اکثر صحابہ زخمی ہو گئے تھے، اللہ نے وہی کہا زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے جو لوگ گئے نا ان کے دشمنوں کے پیچھے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ایسی نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے پیغام ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے ہمارے دل کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، اگر ہمیں اتنی تکلیف بھی کیوں نہ ہو، زخم کی حالت میں بھی، تکلیف کی حالت میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ اچھی حالت میں تو بدرجہ اولا ماننا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں، مصیبت میں جب گھر جاتے ہیں نا، اس حالت میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو بالکل بھولنا نہیں ہے۔ جو ایسا کریں گے نا ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اب دیکھو آیت نمبر 173، اللہ کہتا ہے جیسے یہ صحابہ کرام گئے نا ان کا تعاقب کرنے، ابو سفیان کو معلوم ہو گیا ارے انہوں بھی آتے ہیں ہمارے پیچھے، اب پلان کینسل کر ڈالیں گے، نیکسٹ ایئر آئیں گے، اگلے سال آ کو ان کا پورا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ چلے گئے پورے کے پورے مدینہ لوٹ گئے کافر، یہ صحابہ کرام وہاں تک پیچھا کر کو انہوں بھی مدینہ آ گئے، انہوں مکہ چلے گئے، انہوں مدینہ آ گئے۔ اب اس کے بعد دیکھو آگے اللہ بولتا ہے الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ اس کے بعد نیکسٹ ایئر، پہلے ترجمہ دیکھو بعد میں واقعہ سمجھاتا ہوں۔ وہ لوگ قال لهم الناس، جب انہوں نے لوگوں سے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی الذین وہ لوگ، قال کہا، لهم الناس لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے کہا، ان لوگوں سے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک تمہارے لیے لوگ جمع کیے جا رہے ہیں، فخشوہم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا، وقالوا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ارے ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہ سب سے بہترین کارساز ہے، جس کی وہ بنا دے کوئی اس کی بگاڑ نہیں سکتا، جس کی وہ بگاڑ دے کوئی اس کی بنا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب دیکھو یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا نا۔ سو ابو سفیان جو اس وقت سردار تھا نا کافروں کا، وہ کیا کیا؟ اطراف کے قبیلوں سے اچھی خاصی مدد حاصل کر لیا، ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، اور جمع کر کے ایک قافلہ بزنس کی غرض سے، ایوہ سمجھ میں، تجارت کے لیے بزنس پرپس پر مکہ سے مدینہ سے مکہ سے نکل کر مدینہ سے گزر رہا تھا، تو ان کو پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر محمد اور ان کے ساتھیوں کو بول دو کہ یہاں پر ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے اور عنقریب تم پر اٹیک کرے گا، ان سے ڈرنے کے لیے بولو۔ جیسی وہ قافلہ آ کر صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو بولتا تو ڈرنے کے بجائے صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، کیونکہ اللہ اتنا پیچھے موٹیویٹ کر لے ایک آتا ہے پیچھے سے، اتنا ساتھ دے کو آتا ہے، اب اس کے بعد کیسے نہیں بڑھیں گا ان کا ایمان؟ اور زیادہ ایمان بڑھ گیا، اللہ کے اوپر بھروسہ اور بڑھ گیا، اور کیا بولنے لگے معلوم؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ارے جاؤ دیکھیں گے ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ سب سے بہترین کارساز ہے، جس کی وہ بناتا ہے نا کوئی اس کی بگاڑتا نہیں ہے، جس کی وہ بگاڑتا ہے نا پوری دنیا مل کر بھی اس کی بنا نہیں سکتی پھر۔ تو لہٰذا اللہ کے ذات پر پورا بھروسہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا نا، نمرود نے جب آگ میں پھینکا تو اس وقت ابراہیم نے سینٹنس استعمال کیا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، جس کی وہ بنا دے کوئی اس کی بگاڑ نہیں سکتا، جس کو وہ بچا لے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی دوسرا اس کو بچا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے جب ابو سفیان نے وارننگ دیا تھا کہ میں بہت بڑا لشکر جمع کر
کر رہا ہوں. تو ایسے لشکر کے سامنے صحابہ نے کہا تھا, ایسی تکلیف کے سامنے صحابہ نے کہا تھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو لہٰذا اللہ اس آیت کے ذریعے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کوئی بھی کرٹیکل سچویشن کیوں نہ آئے تمہاری زندگی میں, کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ پڑ جائے تم, کیسی ہی کیا بولتے اس کو سینسیٹیو مسئلہ, کیسے ہی کرٹیکل سچویشن, کیسی تکلیف تمہاری زندگی میں کیوں نہ آئے, ہمیشہ اپنی زندگی میں اس جملے کو یاد کر لو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ہمارا اللہ بہترین کارساز ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, جب بھی آپ آپریشن تھیٹر میں جاؤ, جب بھی آپ کا آپریشن ہونے والا ہے, اس سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ کافی ہے, یہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک ذریعہ ہے. یہ لوگ اصل جان لینا دینا تو اس کے ہاتھ میں, وہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے, چاہے تو دے بھی سکتا ہے. ایسا بھروسہ اللہ کے ذات پہ کرو, انشاءاللہ ہر مصیبت ٹل جائے گی, کیونکہ آگے کی آیت وہی پیغام دے رہی ہے. دیکھو ہمیں اللہ رب العالمین کہتا ہے, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ, جیسے ہی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, تو اللہ نے سامنے سے جواب دیا, فَانْقَلَبُوا, وہ لوٹے, بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ, اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ, لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ, اس کے بعد کوئی برائی انہیں ٹچ بھی نہیں کر پائی, کوئی مصیبت انہیں چھو بھی نہیں سکی. واتبعوا رضوان اللہ, کیونکہ وہ لوگ تو اللہ کی رضا چاہ رہے تھے, اللہ پر بھروسہ کر چکے تھے. واللہ ذو فضل عظیم, اللہ رب العالمین بہت بڑا فضل والا ہے. آگے آئے گا جنگ احزاب, جب آئے تھے نا وہ لوگ جنگ خندق میں, پورے کے پورے ناکام ہو کر لوٹ گئے, صحابہ کرام کو ذرے برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے وہ لوگ. ہاں, یہی ہوتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا نتیجہ, بڑی سی بڑی مصیبت بھی آسانی سے ٹل جاتی ہے. جب سورہ احزاب ہم پڑھیں گے تب بتاؤں گا اس وقت ہوا تھا کیا, ابو سفیان لشکر جمع کر کے آیا تھا, کیسے اٹیک کیا تھا, کس اینگل سے آیا تھا, کیسے اٹیک کرنے والا تھا, اللہ نے نبی اور صحابہ کو کیسے بچا لیا, انشاءاللہ سب ہم ان ڈیٹیل میں سورہ احزاب میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھو آیت نمبر 175. اللہ کہتا ہے, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. انما ذالکم الشیطان, ارے یہ تو شیطان ہے, یخوف اولیاءہ, اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم, خبردار ان سے ڈرنا نہیں, وخافونی, مجھ سے ڈرنا, ان کنتم مؤمنین, اگر تم میرے اوپر ایمان لاتے ہو, اگر تم مومن ہو تو کافروں سے بالکل مت ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. اے بات سمجھ میں, یہ آیت بھی جنگ احد ہی کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ کیا بولتا ہے, جب ابو سفیان وہاں سے ڈرایا, دیکھو بہت بڑا لشکر ہے تو اللہ بولتا ہے یہ شیطان ہے, اپنے دوستوں کے ذریعے, اپنے قافلے کے ذریعے بھیج کو تم نے ڈراتا ہے, اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم نہ ڈرنا ہے تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرو, کیونکہ میں اکیلا ہی کافی ہوں ان کے لیے. تو لہٰذا آج بھی یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہمیں مسلمانوں کو ڈراتی ہیں, سوشل میڈیا, نیوز پیپر, انٹرنیٹ, جو بھی چیزیں مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے, ڈر پھیلانے کے لیے مسلمانوں میں جو چیزیں سپلیڈ کی جاتی ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے, ان سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ شیطانی حربے ہیں, شیطان کی چالیں ہیں, شیطان کی ٹرکس ہیں, جو مسلمانوں کو خوف ڈر میں ڈالنا چاہتا ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے, اور اللہ سے ڈر کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. جیسا صحابہ کرام اللہ سے ڈر کر کافروں کے سامنے جمے رہے, ڈٹ کر مقابلہ کرے, بالکل ہمیں بھی آج کے ان شیطانوں سے, اللہ سے ڈر کر ان شیطانوں سے, ان سوشل میڈیا سے, جو بھی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں, ان سے کہے ڈٹ کر مقابلہ ہمیں کرنا ہے, تبھی جا کر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی. امید کہ آیت سمجھ گئے ہوں گے, اور اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. اب آیت نمبر 176, اللہ کہتا ہے, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آیت نمبر 176, اللہ کہتا ہے, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, اے نبی وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں
ان کا یہ جلدی کرنا تمہیں تکلیف میں، تمہیں غم میں نہ ڈالے۔ اے نبی آپ غمزدہ بالکل نہ ہونا ان کے اس کفر میں جلدی کرتے ہوئے دیکھ کر، اے نبی آپ بالکل غم میں مت پڑنا ان کو کفر میں جلدی کرتے ہوئے دیکھ کر۔ لن یضر اللہ شیئا انہم لن یضر اللہ شیئا، بے شک لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائیں گے۔ یرید اللہ اللہ فی الآخرہ، ارے اس کے مقابلے میں اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ رب العالمین کیا ہے، بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کیا بولتا ہے، جنگ احد کے بعد جو منافقین مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، مسلمانوں میں نفرت کرنے کے لیے جو تکلیف مسلمانوں اور سلام کو دے رہے تھے نا، اللہ بولتا ہے کہ اے نبی آپ ان کی تکلیف کی وجہ سے کبھی غمزدہ مت ہونا، کبھی تکلیف میں مت پڑنا۔ ارے یہ تو اللہ کا نہ مسلمانوں کا کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے یہ لوگ، بلکہ یہ لوگ خود اپنا بگاڑ رہے ہیں۔ دنیا میں یہ سارے کام کر کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آخرت میں میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ یہ لوگ دنیا میں ایسے کام کریں جن کی وجہ سے میرے پاس پختہ ثبوت ہو ان کے خلاف، اور آخرت میں دردناک عذاب بھی میں دوں ان کو۔ تو لہٰذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان منافقوں کی طرح کبھی ان کی عادتیں اپنے اندر پیدا مت کرو۔ جیسے لوگ ٹوکا کرتے تھے مسلمانوں کو، کبھی اپنے اندر نام کے مسلمان بن کو کام کے منافق مت بنو۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان اور مومن بنا لو، ورنہ آپ بھی اپنے انہی کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہے، جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیں گے۔ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ جنت کا نہیں رہے گا۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا امید کہ میں اشارہ دیا ہوں بس آپ کو، کچھ لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو ان منافقوں کی طرح مسلمانوں کو ٹوکتے رہتے ہیں، انہیں بات بات پر کیا ہے بلیم کرتے رہتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہتے ہیں، ان کو پنچ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگ سدھر جائیں۔ اے بس سمجھ میں؟ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 177، اللہ کہتا ہے ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم، بے شک جو لوگ کفر کے بدلے یعنی ایمان کے بدلے کفر کو خرید رہے ہیں، لن یضر اللہ شیئا، واللہ رب العالمین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولہم عذاب علیم، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ اب دیکھو آیت نمبر 178، اللہ کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سبحان اللہ، بڑی بہترین آیت ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک کافر یہ گمان نہ کریں ہرگز، بے شک کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں، یہ نہ سمجھے انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم جو مہلت انہیں دے رہے ہیں یہ مہلت ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم جو ڈھیل انہیں دے رہے ہیں یہ ڈھیل ان کے جانوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ کبھی ایسا تصور ایسا مت سمجھے کافر، کیوں؟ کیونکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم جو مہلت انہیں دے رہے ہیں نا یہ صرف اور صرف ان کے گناہوں میں اضافہ ہونے کے لیے ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے۔ رسوا کسے بولتے جانتے ہیں؟ دکھا کو پنشمنٹ دینا۔ دیکھ یہ غلطی کرا تو جس کی وجہ سے یہ پنشمنٹ تجھے، وہ برا کام کرا جس کی وجہ سے یہ پنشمنٹ تجھے، وہ غلط کام کرا جس کی وجہ سے پنشمنٹ تجھے۔ جب پنشمنٹ دو طرح کا ہوتا، ایک پنشمنٹ نارمل پنشمنٹ دے ڈالے انسان تھوڑا برداشت کر لیتا، لیکن جو پنشمنٹ دکھا کو دیتے دیکھو پلیساں کو، وہ بڑا تکلیف دہ ہوتی وہ چیز۔ تو لہٰذا اللہ رسوا کن عذاب، یعنی دنیا میں جو غلطیں انہوں کرے رہتے ہیں نا، ساری غلطیوں کو کھول کر دکھا کر شرمندہ کر کے انسلٹ کر کے اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے گا۔ تو لہٰذا اس آیت میں اللہ نے کافروں کو کہا کہ جو بھی لوگ دنیا میں جن کو میں مہلت دے رہا ہوں، جن کو ڈھیل دے رہا ہوں، جن کی رسی میں ڈھیلی کر رہا ہوں، وہ یہ مت سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو میں ان کے گناہوں میں اضافے کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے گناہ بڑھ جائیں گے ویسے عذاب بھی ان کا بڑھنے والا ہے اوپر۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو بھی ان کافروں کو دیکھ کر کبھی ڈسپوائنٹ نہیں ہونا۔ اللہ ان کو اچھا کہیں کو رکھا، انہوں اتنا ظلم کرتے ہیں تو بھی ہمارے اوپر اللہ ان کو ویسا کہیں کو رکھا۔ اللہ ان کو رکھا اس لیے ہے کہ وہ ظلم کر کو اپنے گناہ زیادہ بڑھا لینا، گناہ کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں ڈالنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو آیت نمبر 179، اللہ کہتا ہے
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ کہتا ہے ما كان الله، اللہ ایسا نہیں ہے، ما كان الله، اللہ ایسا نہیں ہے، ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، کہ تم کو یعنی مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس حالت پر تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک چیز سے گندی چیز کو الگ نہ کر لے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی ساری چیزیں بتا دے، غیب کی ساری چیزیں اللہ بتانا بھی نہیں چاہتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے اور اپنی غیب کی باتیں بتاتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ کیا بولنا چاہتا ہے اس آیت کے ذریعے؟ دیکھو بھئی، تم نہ تکلیف پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اللہ تم نہ ہمیشہ تکلیف پر رکھنا بھی نہیں چاہتا، اللہ ایسا ہے نہیں. بس تم نہ تکلیف اللہ اس لیے دیا تاکہ اچھی چیز سے خراب چیز کو الگ کر دے. اللہ سونا ہے بھئی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں غلیظ ہیں، تو لہٰذا سونے کو غلاظت کو الگ کرنے کے لیے اس کو آگ میں جلنا پڑتا ہے، اس کو مار کھانا پڑتا ہے، تبھی جا کر بہتر بن سکتا ہے. تو لہٰذا آپ مومن ہو، آپ کے ساتھ کچھ گندے لوگ بھی اگر ملے ہوئے ہیں جن کو منافق کہتے ہیں، اگر وہ گندگی آپ سے دور ہونا ہے تو لہٰذا آپ کو تھوڑی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی. اور آپ کے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے کہ آپ بغیر تکلیف کے ان کے دل کا حال جان لو، یہ تو غیب ہے. غیب تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو غیب بتاؤں گا بھی نہیں، بلکہ غیب تو میں صرف اپنے نبیوں کو بتاتا ہوں. جس کو چاہے میں اپنے نبیوں میں سے صرف وہی باتیں غیب کی بتاتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. ساری باتیں نبیوں کو بھی نہیں بتاتا میں، اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں بتاتا میں. اے بات سمجھ میں؟ تم کیا ہے، مسلمان ہو، مومن ہو، تمہارا کام میرے نبی کے ذریعے مجھ تک پہنچنا ہے. میں اپنے نبی کو کیا ہے کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہوں، جیسے اب بتا رہا ہوں. ان منافقوں کے دلوں کا حال جو تم نہیں جان رہے تھے، میں اپنی نبی کے ذریعے کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. بس تمہیں کیا ہے تھوڑی تکلیف برداشت کرنی ہے، اور تمہیں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈریں گے، ایمان لائیں گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اللہ اس آیت میں کیا بتایا؟ یہ آیت بھی جنگ احد کے بارے میں اتری ہے. جنگ احد کو ہرانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ پاک چیز سے یعنی پاک لوگوں سے گندے لوگوں کو مجھے الگ کرنا ہے. یہ الگ اسی وقت ممکن تھا جب تم جنگ میں ہار جاتے، ورنہ تمہارے پاس غیب تو نہیں ہے کہ تم غیب کے ذریعے ان کے دل کا حال جان لیتے. غیب تو میرے پاس ہے، میرے نبی کے پاس بھی نہیں ہے. میرے نبی کے پاس صرف اتنا ہی غیب ہے جتنا کہ میں انہیں بتاتا ہوں. تو لہٰذا آپ کیا ہے ہر حال میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں، چاہے حالات تمہارے فیور میں ہو، چاہے حالات تمہارے آؤٹ آف کنٹرول ہو، جیسا بھی ہو تمہیں کیا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، اس سے ڈرنا ہے، تبھی جا کر تم کیا ہے سفل ہو سکتے ہو، اللہ کے اجر کو پا سکتے ہو. اب دیکھو آیت نمبر 180 آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پر ہم اپنا ایپیسوڈ سماپت کر دیں گے. اللہ کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ کیا بولتا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بے شک کنجوس لوگ، بخیل لوگ، مکھی چوس لوگ یہ گمان نہ کرے، یہ نہ سمجھے کیا بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم، جو کچھ ہم اپنے فضل سے انہیں دیے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے. اے بس سمجھ میں؟ بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے وہ. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب کل قیامت کے دن جس مال پر انہوں نے کنجوسی کی ہے نا، اس مال کا توخ بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان و زمین تو اللہ کی میراث ہے، اللہ کی وراثت ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، اس کو جانتا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے.
اس آیت میں اب تک دیکھو، اس سے پہلے کی آیتوں میں ان مشرکوں کی جانی قربانی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ لوگ جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے روک رہے ہیں. اب دوسرا یہاں پر مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے روک رہے ہیں. کنجوس مکھی چوس بن کو، سانپ بن کو اس کے اوپر بیٹھ گئے. باقاعدہ نبی کی حدیث ہے، جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کنجوس بن کو، کنجوس ماروڑی بن کو پورا مال بیروے میں، تجوری میں، بینکا میں ٹھوس ٹھوس کو، پلنگا کے نیچے کانکاں کی پتہ نہیں سب ٹھوس کو رکھتے ہیں نا. کنجوس بن کو، سانپ بن کو بیٹھ جاتے محافظ کے طور پر اس کے اوپر. کل قیامت کے دن اللہ سارے مال کو جمع کر کے ایک سانپ بنائے گا، گنجا سانپ جس کے اوپر ایک بال بھی نہیں رہے گا. وہ سانپ بنا کر، یہاں توخ بولے نا اللہ، وہ توخ کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کرے. وہ توخ کیا ہے؟ وہ گنجا سانپ ہے. سانپ کو اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا اور وہ سانپ اپنی جبڑوں سے نا انسان کو پکڑے گا اور اس کو ڈستے ہوئے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، بول بول کر انسان کو کاٹے گا. تو لہٰذا اللہ یہی بول رہا ہے کہ بھئی کنجوس بن کو مال جمع کر لیتے، اپنا تو جھڑاتے نہیں، سامنے والے کا سب کچھ لے لیتے. 1 روپیہ جھڑانے کی توفیق نہیں ہوتی، سامنے والے کا پورا ہڑپنے کے اوپر لگا رہتا ہے اس کا دماغ. کیسا سامنے والے کا کمانا، کیسا سامنے والے کا مال اپنے پاس جمع کر لینا، جمع کر کر خبر میں ڈال لگ جاتے مال. تو لہٰذا کبھی اپنے مال پر کنجوسی مت کرو. اللہ وہی کہہ رہا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے یہ چیز، بلکہ تمہارے لیے سب سے بری ہے یہ چیز. دنیا میں تو برکت ختم ہو جاتی اور آخرت میں تو بچا کچا جتنا بھی مال رہتا نا سب کو سانپ بنا کو تمہارے گلے میں ڈال دو. آپ خود جانتے ہو دنیاوی اعتبار سے گلاس میں پانی ڈال کو 1 سال تک رکھ ڈالو، سڑ جاتا، پانی یوز کر سکتے نہیں ہمیں. ویسا مال جمع کر کر کو رکھو، زکوٰۃ نکالی نہیں تو مال بھی سڑ جاتا. سڑتا ایسے کہ برکت ختم ہو جاتی، کان سے آتا کان جاتا معلوم ہوتا نہیں. اسی طرح جیسے وہ گلاس میں 1 سال سے رکھا ہوا پانی جیسا ہم یوز نہیں کرتے، ٹائم ٹو ٹائم جیسا پانی پی کو گلاس کو دھو کو رکھتے کہ ویسا ٹائم ٹو ٹائم زکوٰۃ نکال کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کو اپنے مال کو بھی پاک صاف کر کو رکھ لو، تاکہ دنیا میں بھی تم نہ کامیاب ہونا، تمہارے کام آنا، اس میں برکت ملنا، اور آخرت میں بھی اس مال کے ذریعے 4 لوگوں کی ہیلپ کر کو جنت میں جاؤ. ورنہ اس کے مقابلے میں سانپ بنا کو اللہ تمہارے گلوں میں ڈالے گا، تمہارا مال وہ کاٹتا ہی رہے گا جہنم کے اندر تمہیں. تو لہٰذا بس یہی چند باتیں تھی، ان آیتوں کا ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا. بہت زیادہ پیغامات اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ سیدھا ہونا کہ جو بھی کرتا اللہ ہی کرتا ہماری ذات میں، چاہے اچھا ہو برا ہو، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. موت اور زندگی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا. اور دوسری چیز، ایک لیڈر کیسے ہونا، ایک لیڈر کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونا، اللہ رب العالمین نے وہ بھی بیان کر ڈالا. تیسری چیز، خیانت، دھوکہ دڑی، بے انصافی کبھی نہیں کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن سب کچھ چکانا پڑے گا آپ کو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے نا ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا جنت کے اندر. وہ کیا ہے؟ پرندوں کے، برڈز کے اندر اللہ ان کے روح کو ڈال دے گا. پوری جنت میں وہ چہچہاتے پھریں گے، جو چاہے کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو یہ سارے واقعات سمجھ کر اسلام کے لیے جب بھی اپنی جان آپ کو پیش کرنے کے لیے آپ کو کہا جائے بے جھجک آپ پیش کر دیں، کیونکہ اسلام کے لیے جو شہید ہوتا ہے اس کا مرتبہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ ان منافقوں کی چالوں کو ذکر کرا کہ ہمیشہ دیکھو جب بھی کوئی مصیبت تمہاری زندگی میں آئے کیا بولنا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو مال جمع کر کر کو تجورہ میں بھرو نہ کو، بلکہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، کیونکہ اچھا مال گیا میں اسٹاک، پرانا اسٹاک ختم ہوا تو نیا اسٹاک آتا کہتے. وہ پرانا اسٹاک جمع کر کو گورڈن میں سڑا کو پھینکو نہ کو، بلکہ اسے جلدی سیل کر ڈالو، دوسرا اسٹاک لا کو
وہاں پر رکھ لو۔ بس یہی چند باتیں تھی، آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان والا، اسلام والا، تیرے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔